یقیناً آج کی یہ فہرست، آج کا یہ مشاعرہ بڑی شاعری کے حوالے سے اور گمراہی اور نعرے بازی سے پرے ایک اچھی رات اور اچھی شاعری کے حوالے سے یاد کیا جائے گا۔ یقیناً آج کی یہ فہرست جو ترتیب دی گئی ہے، اگر دھار کے علاوہ کسی اور شہر میں مشاعرہ ہوتا تو کلینر مشاعرہ کے 1,00,000 روپے خرچ ہو گئے ہوتے، مگر آستانے سے عقیدت نثار احمد صاحب کی محبت کہ راحت اندوری بھی تشریف لے آئے، احمد کمال پروازی بھی لے آئے، اقبال اشر بھی لے آئے اور لکھنؤ سے ساغر خیامی بھی تشریف لے آئے۔ ساغر خیامی وہ نام، وہ معتبر اور محترم نام جس کے لیے کہا جائے کہ طنز و مزاح کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں جو نام بہت محترم انداز سے دیا جاتا ہے اور جنہیں بہت عزت اور احترام سے نوازا جاتا ہے، انہیں ساغر خیامی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں آپ کی محبتوں کے لیے، آئیں حضرات انہیں بلائیں اس شعر کے ساتھ کہ زندگی آنسوؤں کا نام نہیں، مسکرانا بہت ضروری ہے، اور بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر، بیوی فرار ہو گئی کھڑکی سے کود کر، میں دوستوں کو شعر سنانے میں رہ گیا۔ جناب ساغر خیامی۔ میں پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا، پتہ نہیں کیوں نہیں آ سکا، بہرحال مختلف موضوعات پر قطع اور بند۔ یہ دلی کی بستی و آبادیوں، سڑکوں پر لگے ہوئے جاموں کے نام 4 مصرے۔ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کیا بات! یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے! وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے! واہ 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 واہ! یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک ہلانے کی؟ دیکھیے یہ 4 مصرے اہل علم و دانش کا مجمع، محفل میں مہوشوں کی، مہوش چاند سی لڑکیاں، محفل میں مہوشوں کی کس کو سلام کیجئے؟ کیا بات! جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے! ارے کس کی عنایتیں ہیں موبائل پر ہمارے، ان آخری دنوں میں مس کال آ رہی ہے۔ کیا بات! بھائی واہ 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 واہ! بھائی واہ واہ واہ! بھائی کیا کہنا اس کا! واہ واہ واہ! بھائی واہ واہ! محفل میں مہوشوں کی کس کو سلام کیجئے، جو عمر بچ گئی ہے وہ بھی تو جا رہی ہے۔ ارے کس کی عنایتیں ہیں موبائل پر ہمارے، ان آخری دنوں میں مس کال آ رہی ہے۔ کیا کہنے! دیکھیں جب شادی سے پہلے تو جب عشق ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہ ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، میں اپنی نبضیں کاٹوں، وہ کہتے ہیں میں اپنی چھت پر سے پھاند جاؤں گا، اگر یہ نہیں ہوا ہونا اور شادی ہوئی ہو ہنگامہ شروع۔ سارے مسائل پتہ نہیں، شاید شادی کے بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ اہل علم و دانش کا مجمع اور یہ 4 مصرے، یہ عشق و عاشقی ہی بہتر ہیں ہر طرح سے، یہ عشق و عاشقی ہی بہتر ہیں ہر طرح سے، ایک دوسرے کے لب پر بس آئی لو یو ہے۔ کیا بات! چائے چائے! ایک دوسرے کے لب پر بس آئی لو یو ہے۔ شادی سے پہلے ساغر،
صحرا ہرے بھرے تھے، ارے گھوڑی چڑھا ہوں جب سے ہر وقت آگ تو ہے۔ بھائی کیا کہنے واہ 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 بھائی واہ 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 واہ۔ گھوڑی چڑھا ہوں جب سے ہر وقت آگ تو ہے۔ لڑکیوں کو اپنی خوبصورتی پر ناز، حالانکہ لڑکے ان سے کم خوبصورت نہیں ہوتے، بس یہ ہے کہ عشق ہو جاتا ہے تو بال اجڑے، پان مسالہ کھائے، پھٹی پتلون چلے آئے۔ اچھا اگر ٹھیک ٹھاک کہاں سے رہیں تو لڑکیوں سے خوبصورت ہیں، کیا بات، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ رہتی ہے میرے دل میں ایک مہجبیں حسینہ، کیا بات، ارے زلفیں وہ کالی کالی ساون کا یا مہینہ، کیا بات، کہنے لگی نگیدے دشوار کر نہ جینا، دیکھا نہیں ہے پہلے مجھ سا کوئی نگینا۔ ہم نے کہا کہ جانم ہم کب کسی سے کم ہیں، تو عیش ہے اگر تو سلمان خان ہم ہیں۔ ہم نے کہا کہ جانم ہم کب کسی سے کم ہیں، تو عیش ہے اگر تو سلمان خان ہم ہیں۔ دیکھیں لوگ عشق کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، حالانکہ عشق جو ہے وہ عبادت ہے، پوجا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز شامل ہے تو پھر وہ بدماشی ہے۔ مولانا فرمائیں کہ عشق کا کھیل کوئی کھیل تماشا بھی نہیں، کیا بات، ایسا عنوان ہے جس کی پری بھاشا بھی نہیں۔ کیا بات، ارے زندگی چین سے گزرے گی یہ آشا بھی نہیں، حسن تولا ہے کبھی اور کبھی ماشا بھی نہیں۔ عشق جو ایک طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، ورنہ بچوں کی یہ تعداد بڑھا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، عشق جو ایک طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، ورنہ بچوں کی یہ تعداد بڑھا دیتا ہے۔ ہم کو ترقیوں نے یہ کیسا بنا دیا، کیا بات، دل سی یتیم چیز کا بھرتا بنا دیا۔ بچوں کو بچپنے میں ہی بوڑھا بنا دیا، ارے ڈبے کا دودھ دینے سے ڈبا بنا دیا۔ کیا کہنے کا ہے، بچے بھی سوکھے دودھ کو اچھا بتاتے ہیں، ابا کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں۔ کیا کہنا، بچے بھی کیا کہنا، سوکھے دودھ کو اچھا بتاتے ہیں، ابا کا نام پوچھو تو ڈبا بتاتے ہیں۔ دہلی میں بجلی آنا جانا، آنا کیا بس جانا ہی ہے۔ کیا کہنے، تو لال قلعے کا مشاہرہ ہو رہا تھا تو شیلا دیکشت وہاں کی وزیر اعلیٰ، میں کہا میڈم اگر اتنے روشن چہرے دہلی میں نہ ہوں تو بہت اندھیرا ہو جائے۔ یہ 6 مصرے اہل علم و ادب کے نام کہ پھول نرگس کے کھلے چاند سی آنکھوں کے قرین، کیا بات، دانت موتی کی لڑی صبح بنارس سے حسین، کیا بات، کیا بات، ارے دل با رخسار کہ ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں، زلف و عارض کے تصادم سے خجل ماہ مبین، آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں، لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں۔ کیا بات، کیا بات، لڑکیاں کم ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں، جٹی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں۔ کیا بات،
عجیب عالم ہو ہے غریب خانے میں. کیا بات. پلاؤ پکتا نہیں اب کسی گھرانے میں. کیا بات. سوال یہ ہے کہ میگی کے اس زمانے میں. کیا بات. ارے بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ پر نہیں برگر پر فاتحہ ہوگا. کیا کہنے کیا بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ پر نہیں برگر پر فاتحہ ہوگا. پلاؤ پر نہیں. ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کی شکایت جو ہے وہ اللہ سے کر رہی ہے. میرے بیٹے سے کوئی اتنا بتا دے جا کر. کیا بات. کام آتے نہیں گھر کے تیرے نوکر جا کر. کوئی دیتا نہیں دو گھونٹ بھی پانی لا کر. جب بہو سے کہا سر تو ہی دبا دے آ کر. ہنس کے کہنے لگی کیا سر کا دبانا ممی. درد ہو جب بھی گلے میں تو بتانا ممی. کیا بات. کیا بات. کیا بات. کیا کہنے. درد ہو جب بھی گلے میں تو بتانا ممی. ہم جیسی عمر کے لوگ اگر کوئی عشقیہ شعر پڑھیں تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سار بھائی یہ عمر اور یہ عشق و عاشقی کے شعر ان کو یہی نہیں معلوم کہ اصل عمر عشق کی یہی ہے. مولانا فرمائیں کہ مر مر سے بدن پھول سے لب ماں جبینوں. ارے جھیلوں پر برستے ہوئے بارش کے نگینوں. غالب کی تقی میر کی بے داغ زمینوں. ارے بوڑھے پر ترس کھاؤ زمانے کے حسینوں. ڈر جاؤ مجھے دیکھ کے ایسا تو نہیں ہوں. آدم ہوں میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں. اچھا ہے. کیا کہنے. ڈر جاؤ مجھے دیکھ ایسا تو نہیں ہوں. آدم ہوں میری جان میں ہوا تو نہیں ہوں. دیکھیں جیسے یہاں مشاعرے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں. سب شاعر جاتے ہیں عمرے اس میں جدہ میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں. وہاں عمرے کی سعادت سب شاعروں کو ملتی ہے. تمام زیارات یہ وہ سب شاعر ان لوگوں کے ممنون کہ ہم جیسے گناہ گار ہو خانہ کعبہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بلاوا آیا تو میں نے بیوی کو چند 6 مصرے سنائے. چلے عمرے کو جب ساغر تو پوچھا ہم نے بیگم سے. چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے. وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے. اٹھائیں بھیگی پلکیں اور یہ بولیں چشم پرنم سے. یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا. وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا. کیا بات. کیا بات. وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا. یہ 4 مصرے جو ہیں وہ ملکہ شراوت کے نام. مہ جبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے. ارے کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریبہ میں ذرا. جس کو کہتے تھے غریبہ وہ تو روشن دان ہے. جس کو کہتے تھے غریبہ وہ تو روشن دان ہے. 50 برس کی بہنیں وہ بیوٹی پارلر میں کھڑی ہوئی ہیں. ملا فرمائے کہ کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان. کھو گئی میک اپ کے کارن اصلی کی پہچان. اوپر سے تو تاج محل اندر قبرستان. کیا کہنے.
تاج محل اندر قبرستان، اندر قبرستان. دیکھیے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، دوسری طرف اگر آپ بیوی کے ناز نخرے اٹھائیں تو گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی کے تلوے چاٹتے ہیں. تو یہ تلوے چاٹنا، ماں کے پیر کے نیچے جنت، علماء کرام اور ہمارے دانشور حضرات کا مجمع. مولا فرمائیں کہ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے، بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. کیا بات کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا بات ہے. شاہی عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے. ارے بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں، میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں. دیکھیے ہر عورت چاہتی ہے کہ ہر وقت سمری اور سجی بیٹھی رہے، خیر ان کا حق ہے سنگار کرنا، مگر اس حد تک بھی نہیں. یہ 6 مصرے. بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی، کیا بات، کیا بات. ہونٹوں پر لالی، آنکھوں میں سرما لگانا ہے. میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. کیا بات کیا بات، کیا بات. میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. اب اتنے ہی پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں دیکھ لیں گے. اب زیادہ میں راضا یہ کہا کہ آیا تھا کہ پھر تھوڑی دیر میں پھر آ جائیں گے، پھر آپ کو نظم وقت سنائیں گے. وقت کم ہے، شاعر ابھی زیادہ. ہاں ایک آدھ نظم پڑھ دیں، ٹھیک ہے جی. اس نظم کا عنوان ہے کرکٹ میچ. ارشاد. یہ کرکٹ میچ جو ہے وہ شاعرات اور شعراء کرام کے درمیان کھیلا کیا جا بات رہا ہے، ہے. کیا بات. اس میں شاعرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شاعر بیٹنگ کر رہے ہیں. اس نظم کے پس منظر میں آج کے مشاعرے ہیں جہاں شاعرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شاعر خوب کیے جاتے ہیں. مولانا فرمائیں کہ بیزار ہو گئے تھے جو شاعر حیات سے. ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شاعرات سے. کیا بات ہے، کیا بات. واقف نہ تھے جو دوست و عورت کی ذات سے، چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے. کیا بات، چوکے لگا رہے تھے کیا بات، کیا. خیالوں میں رات سے. وہ آئی جو صبح، شام کے نقشے بگڑ گئے، اور سروں سے ہم غریبوں کے اسٹمپ اکھڑ گئے. کیا بات، سروں سے کیا بات ہے. ہم غریبوں کے اسٹمپ اکھڑ گئے. یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو اداؤ حسن نے جادو جگا دیے. پہلے تو اوپنر ہی چھکے چھڑا دیے. کیا بات ہے. ارے 1 ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹمپ اڑا دیے. راہ فرار کے بھی تو رستے بھلا دیے. واہ واہ واہ. گو کیچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا، اور ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا. ارے کیا کہنے کا، استادی کا فنکاری ہوتا. ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا. کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باغ پن، جلوہ فگن زمیں پٹھک تاروں کی انجمن. حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، شاعر پویلین میں سے پہنے ہوئے کفن. کیا بات ہے. ارے جتنی تھی بیوٹی فل وہ سلپ پر گلی پر تھیں، اور جتنی تھی اوور ایج سبھی باؤنڈری پر تھیں. کیا بات بھائی، واہ واہ. جتنی تھی واہ اوور ایج واہ. سبھی باؤنڈری پر تھیں. پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ
قاف پر، ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر، کیا بات، ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر، اور جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر۔ جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر، ٹھہرے نہ وہ کریز پا، جو تھے بڑے بڑے اور مجھ جیسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے۔ کیا بات ہے، کیا بات، مجھ کیا جیسے کہنے تو وکٹوں پر پھٹ پڑے، وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا، جس طرح دستے ناز میں ساغر شراب کا، سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا، اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا۔ ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے، امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہر اپیل انگلی اٹھاتے تو نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نے نظم کہی کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، کیا بات، ارے نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے، کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے اور استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر، ارے دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے کیچ پر۔ کیا کہنے یہ تھے ہمارے محترم ساغر خیامی صاحب، جو لکھنؤ سے آپ کے دائرے میں تشریف لائے تھے۔ اپنے آس پاس کے منظروں کو طنز و مزاح کی شاعری بنا دینے کا ہنر انہی کا حصہ ہے۔ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں بلائے جاتے ہیں بہت عزت اور احترام سے۔ آپ کے دیار میں بھی تشریف لائے اور آپ نے بھی عزتوں سے انہیں خوب نوازا، بہت بہت شکریہ۔